اس کے لب جا بجا اس کے سینے پر گردش کر رہے تھے، جبکہ اس کمرے میں نہال کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی فرحان کے لب نیچے گردش کرنے لگے تو اس کے جسم میں کپ کپاہٹ محسوس کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ جانم کیا ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا، مجھے لگتا ہے کہ میں وہ اٹکتے ہوئے سرخ چہرے سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیا میری جان؟ فرحان بےتابی سے بولا، مجھے لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ ایک سانس میں آخر وہ کہنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ کیا؟ آر یو شور؟ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھا، نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں ہاتھ لگاتی ہیں۔ وہ شرم سے لبریز آنکھوں سمیت بولی، کہاں ہاتھ لگاتی ہیں؟ وہ اچھمبے سے بولا، جس پر نہال شرماتے ہوئے بولی، میں نے سنا ہے ڈاکٹر پرائیویٹ پارٹ کو اپنے فنگر سے چیک کرتے ہیں۔ یہ کہتے وہ رونے لگی۔ اس کی معنی خیز بات پر فرحان مسکراہٹ دباتے بولا، وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ خوف سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی مزید روتے ہوئے بولی، مگر میں کپڑے نہیں اتاروں گی۔ اس کی بات پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ تمہارے لیے ڈیلیوری کے دن سرپرائز ہوگا میڈم۔ یہ کہتے وہ اس کے چھکے چھڑا گیا۔ نہال یار کہاں ہو تم؟ کپڑے پکڑا دو۔ فرحان اپنی بیوی نہال کو واش روم سے آوازیں لگاتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ محترمہ اس کے لیے نیچے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ آئی، وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارے کیوں بلا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ اندر آتے اپنا گلابی آنچل لہراتے ہوئے بولی، جب وہ واش روم کے دروازے کے پیچھے سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میڈم ذرا ٹاول پکڑا دیجئے، بہت مہربانی۔ وہ مسکین صورت بناتے ہوئے بولا، مگر آپ تو ٹاول لے کر گئے تھے نا؟ وہ اسے دیکھتے مشکوک لہجے میں بولی، ہاں مجھے لگا میں لے آیا پر نہیں ہے یہاں، پلیز تم ذرا الماری سے دے دو ایک۔ وہ اسے اشارہ کرتے بولا۔ جب وہ گہرا سانس بھرتی اس کے قریب آتے اسے ٹاول پکڑا گئی۔ اب پکڑ بھی لیجئے، مجھے جانا ہے فرحان۔ وہ آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھتی اسے ٹاول دور سے ہی پکڑاتے بولی، یہ تم مجھے دو گی تو ہی پکڑوں گا نا، میں واش روم سے باہر آ کر لینے سے تو رہا۔ وہ تنگ کر بولا، اف یار اف۔ وہ دانت کچکچاتے آگے ہوئی، جو ہی اس کا ہاتھ فرحان کے ہاتھ سے ٹکرایا وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اندر کھینچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے کھینچتے شاور تلے لایا، اس کی چیخیں نکل گئی تھی۔ یہ کیا کر دیا ابھی آپ نے؟ ابھی کپڑے بدلے تھے میں نے، وہ اسے گھورتی ہوئی آنکھوں سے بولی، جب وہ معنی خیزی سے اس کے جسم کے نشیب و فراز تکنے لگا تھا۔ تم لگ ہی اتنی ہاٹ رہی ہو جانا، دل تو کر ہے تمہیں کھا جاؤں۔ وہ اس کی سفید دودیا گردن پر دانت گاڑتے بولا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ پلیز فرحان، باہر سب کیا سوچیں گے؟ میں اب تک آئی کیوں نہیں؟ وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے بولی، جب فرحان اس کی قمیض کندھے سے نیچے سرکا چکا تھا۔ نہال کا برہنہ کندھا اس کو اپنی جانب مائل کرنے لگا۔ یار ڈسٹرب مت کرو مجھے، وہ اس کے سینے پر دانت گاڑے بولا تو وہ واش روم میں اس کی سسکیاں گونج اٹھی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ اب اس کو باہر بھیجنے کے بعد خود بھی کپڑے چینج کر کے باہر آئی۔ شیشے میں اپنے بالوں میں کنگھی کرتے وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اب ایسے گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں ہی چھیڑا ہے، پڑوس کی بیوی کو تو نہیں چھیڑ دیا؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر شرعی لہجے میں بولا جب وہ اسے تیکھی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تو وہ پیچھے سے اپنے سینے میں بھر گیا تھا۔ جب وہ کسمسا کرے گی، پلیز اب یہاں مت شروع ہو جائیے گا، آپ کو پتہ ہے نا میں دیر تک کمرے میں رہی تو چچی کتنی باتیں کریں گی۔ وہ اسے احساس دلاتے ہوئے بولی، ویسے تو اس کے گھر میں سبھی کی عادت بہت اچھی تھی، مگر اس کی چچی طنز کرنے سے باز نہ آتی۔ یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ فوراً نیچے گیا، جہاں سبھی معنی خیز انداز میں ان دونوں کو گیلے بالوں سمیت دیکھ رہے تھے۔ جیسے وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے تو ینگ جنریشن مسکرانے لگی، جبکہ چچی اپنی زبان کو لگام دینے سے باز نہ آئی تھی۔ ارے تم تو صبح ہی کپڑے بدل کر آئی تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا جو نہانا پڑ گیا؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے
میٹھی چھری چلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ جوس کے گلاس سے پہلا سپ ابھی منہ میں بھر کر ہی بیٹھی تھی۔ ایک دم اسے زور کا غوطہ لگا اور وہ کھانسنے لگی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب یہ شرم کے باعث تھا یا غوطہ لگنے کے باعث، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیا ہو گیا چچی؟ آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے آپ کی کبھی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی چچی پر طنز کرنے سے باز نہیں آیا، جبکہ اس کے طنز پر وہ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی اور چچا اپنی مسکراہٹ دبانے لگے۔ جتنی اس کی بیوی کی زبان چل رہی تھی، انہیں تو صرف فرحان ہی قابو کر سکتا تھا، ورنہ جو بات اس نے کی تھی اب تو چچی اس کو کچھ کہنے سے بھی گئی تھی۔ اس کی بات پر تو شرم سے سرخ ہوتے نہال نے بھی اسے چٹکی کاٹ ڈالی۔ اس کی کمر پر آؤچ! وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ کیا کوئی تمہیں چھیڑے گا اور میں اس کو چھوڑ دوں گا؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے میں جانم۔ وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور اس سے ناشتہ کرنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ شخص کتنا پیارا تھا جو ہر وقت اس کو ہنسائے رکھتا، اس کے لبوں پر کبھی بھی اداسی آنے نہ دیتا۔ اس کی شادی فرحان سے ایمرجنسی طور پر ہوئی تھی۔ وہ آفس میں سیکرٹری کی جاب کرتی تھی۔ انہی دنوں فرحان پر گھر والوں کی طرف سے شادی کا دباؤ تھا۔ وہ یتیم لڑکی تھی، اس کے ماں باپ کچھ دیر پہلے وفات پا چکے تھے، جبکہ اس کے کندھوں پر اپنے بھائی کی ذمہ داری تھی جسے اس نے ہاسٹل میں بھجوا دیا تھا، اور ان ہاسٹل کے ڈیوز کے لیے وہ جاب کرتی تھی۔ ایسے میں اس کے مالی حالات کافی تنگ چل رہے تھے، جبکہ فرحان جو دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا، اس کے سبھی حالات سے واقف تھا، اور یہ بھی کہ اس کے ددیال والے کتنے تنگ نظر ہیں جنہوں نے کبھی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لی تھی اور ہر وقت بری نیت سے اس کے گھر چکر کاٹتے۔ ایسے میں تب فرحان نے ایک دن ہمت کر کے نہال سے بات کر ہی ڈالی۔ مس نہال، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے باتوں کو گھمانے پھرانے کی کوشش نہ کی تھی، جبکہ وہ ششد سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں سر؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے اور آپ کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے گھر والے مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ اسے حقیقت سے آشنا کراتے ہوئے بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میرے گھر والوں کو چھوڑیے، آپ بتائیے کیا آپ راضی ہیں؟ میں آپ کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں یقیناً آپ کو بہت محبت دوں گا، عزت دوں گا، وہ سب کچھ جس کی آپ خواہش کریں گی، بس ہاں کر دیجیے۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے والہانہ محبت دیکھتے ہوئے نہال نے اور کچھ نہ سوچا اور دل بڑا کرتے اس کا ساتھ قبول کر لیا۔ جب وہ کورٹ میرج کر کے اس سے لیے گھر آیا تو سبھی ششد رہ گئے۔ اس کی چچی کو سب سے زیادہ شوق لگا تھا، جو اپنی چھوٹی بہن کو اس گھر کی بہو بنتے دیکھنا چاہتی تھی۔ نہال کو آتے دیکھ وہ جل بن گئی تھی، کیونکہ یہ جگہ تو انہوں نے اپنی بہن کے لیے سوچ رکھی تھی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ انہیں نہال کا یہاں آنا کچھ پسند نہ آیا، جبکہ اپنے ماں باپ کو وہ یہ کہہ کر راضی کر چکا تھا کہ وہ نہال سے محبت کرتا تھا۔ اس کی چچی نے بہت اعتراض اٹھایا تھا کہ اس لڑکی کا گھر بار انہوں نے دیکھ نہیں رکھا، نہ ہی وہ اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، مگر وہ سارے اعتراضات رد کر چکا تھا، یہ کہہ کر کہ اسے نہال سے شادی کرنی تھی، نہ کہ اس کے خاندان سے۔ ہر بار جب بھی اس کا کوئی کام خراب ہوتا تو اس کی چچی نقص نکالنے سے باز نہ آتی، جبکہ وہ ہر بار آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیتا۔ ابھی وہ آفس جانے کے لیے نکلنے لگا تھا، ہاتھ تھام کر اس کو گیٹ تک لے کے آیا اور اس کی کلائی کھینچنے لگا۔ اب چھوڑ بھی دیجیے میری کلائی، کیا گاڑی میں بھی مجھے ساتھ ہی بٹھا کے لے جائیں گے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی، جب وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت تمہیں دیکھتا رہوں، تمہیں سوچتا رہوں، تمہارے ان لبوں کی ہنسی کو اپنے لبوں سے چنوں اور ان آنکھوں کی محبت کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ لوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے قریب آتے بول رہا تھا، جب وہ دو دو قدم پیچھے لینے لگی۔ آپ اور آپ کی عاشقانہ باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جائیے یہاں سے، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، بس رومانس جھاڑتے رہتے ہیں۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، جب وہ اسے دور کر کے رہ گیا۔ دیکھ لو لڑکی، اگر تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تب بھی تمہیں جچتا نہیں، اگر دور چلا گیا نا تو پچھتاؤ گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ آخر جائیں گے کہاں؟
وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، جانا کہاں ہے؟ بس نینا کے پاس چلا جاؤں گا، وہ اپنی نئی سیکرٹری کا نام لیتے ہوئے بولا، جبکہ نینا کے نام پر اس کا منہ سرخ ببوکا ہوا تھا۔ ہاں ہاں جائیں، اب تو آپ نے نئی سیکرٹری رکھ لی ہے، اس کو دوسری بیوی بنانا چاہتے ہوں گے نا، اسی لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے رخ موڑ کر خفگی سے بولی تھی۔ دل میں جلن کا احساس ابھرا تھا۔ وہ نینا کی خصلت سے اچھی طرح واقف تھی، جو اس کے انڈر کام کرتی تھی، اور جب سے اس نے آفس چھوڑ کر فرحان کی بیوی کا عہدہ سنبھالا تھا، تب سے نینا کو اس کی جگہ شفٹ کر دیا گیا، مطلب تب سے ہی وہ فرحان کی سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی، جو کہ نہال کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ بہت دفعہ کہہ چکی تھی کہ نینا کو بھیج دے، مگر وہ بھی مجبور تھا، کیونکہ اس کے سارے کام یا تو اسے معلوم تھے یا تو نینا کو، اس لیے وہ نینا کو نکال نہیں سکتا تھا۔ ایک تو وہ نرم دل بہت تھا، وہ بے روزگار ہو جاتی، اتنی آسانی سے اسے جاب نہیں ملتی، اور اپنی بیوی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا، مگر جب اس کی بیوی سے خود سے دور کرتی تو وہ اسے نینا کے نام سے جلانے سے باز نہیں آتا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بار بار نینا کا نام لینا ان کی زندگیوں کا رخ کیسے موڑ دے گا۔ ارے یار، تم تو ناراض ہو گئی، اپنی بیگم کو ناراض کر کے تو نہیں جا سکتا نا میں؟ وہ پیچھے سے اس کی گالوں پر چٹکی کاٹتے بولا، جب وہ اسے کوہنی رسید کر کے رہ گئی۔ جائیں آپ، اب میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ ناک سکیڑتے ہوئے اندر جا چکی تھی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے کام پر چلا گیا۔ جیسے ہی آج شام وہ گھر واپس سی کے لیے نکلا تو نینا کو سڑک پر کھڑے دیکھ وہ گاڑی اس کی جانب بڑھا گیا۔ کیا ہوا مس نینا، سب خیریت ہے؟ آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں تنہا؟ کیا آپ کو کوئی رائڈ نہیں مل رہی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ منہ لٹکاتے ہوئے بولی، کیا کروں سر، کب سے ویٹ کر رہی ہوں، کوئی رکشہ آئے مگر نہیں مل رہا۔ وہ معصومیت سے ناٹک کرتے ہوئے بولی، اصل میں وہ بہت چالاک اور شاطر عورت تھی، جسے مردوں کو قابو کرنا اچھے سے آتا تھا۔ اس کی نظریں کافی دیر سے فرحان پر تھی، مگر نہال اس کو لے اڑی تھی۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی، وہ فرحان کی نظروں میں اچھی بن کر رہتی، کوئی بھی نمبر بنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ بہت معصوم اور فرشتہ صفت عورت تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایسی لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ چلیے آ جائیے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو وہ فوراً سے خوش ہوتی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی، اور وہ اس کو یہ بھی نہ کہہ سکا کہ آگے بیٹھنے کی اجازت وہ کسی کو نہیں دیتا، مگر رات کا وقت ہوتے دیکھ اس نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، جبکہ گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر کیا تھا، جیسے ہی وہ ٹرن لینے لگا، ایک ٹرک ڈرائیور اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے آیا اور اس کی گاڑی کو ٹھوکر مارتے چلا گیا، جس کے نتیجے میں اس کی گاڑی کا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ زیادہ چوٹیں فرحان کو ہی آئی تھی، جبکہ نینا کو تو ایک خراش ہی آئی تھی، سر اور ہاتھ میں، جس سے اس کا تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا۔ دوسری طرف فرحان لہو لہان ہو چکا تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ نینا کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ سر فرحان، اٹھیے سر اٹھیے، اس نے کچھ لوگوں کو بلایا جو انہیں فوری طور پر ہسپتال لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً سے اسے ایڈمٹ کر لیا، جبکہ فرحان کا فون اس نے فوراً نکال کر رکھ لیا تھا اور سوئچ آف کر دیا، کیونکہ وہ بار بار نہال کی کال آتے دیکھ چکی تھی۔ اس نے تمسخرانہ نظروں سے فون کو دیکھا اور فون بند کر کے اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کے علاج کے پیسے وہ اسی کے ATM کارڈ سے کٹوا چکی تھی، جبکہ اب وہ ڈاکٹرز کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس کے گھر میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی کہ فرحان اس کے ساتھ ہے۔ ہاں، مگر اپنے فون سے اس نے ایک میسیج نینا کو ضرور کر ڈالا تھا کہ وہ اس وقت فرحان کے ساتھ ہے، جبکہ نہال دوسری طرف پریشانی سے چکر کاٹنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیا نینا جھوٹ بول رہی ہے یا سچ، کیونکہ وہ فرحان پر پوری طرح بھروسہ کرتی تھی، مگر فرحان گھر بھی تو نہیں آ رہا تھا، رات ہونے کو آئی تھی۔ دوسری طرف سب ڈاکٹرز باہر آئے تو ان کی خبر نینا پر بم بن کر گری، ان کے سر پر بہت زیادہ بری چوٹیں آئی تھی۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کو شارٹ ٹرم میموری لاس ہوا ہے، آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ گلا کھنگاتے ہوئے بولی، میں ان کی فیونسے ہوں۔ ذرا بھی اس کی زبان نہ لڑکھڑائی تھی اس جھوٹ کو بولتے ہوئے،
جبکہ ڈاکٹر نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ ابھی تک نیم بے ہوشی میں تھا۔ اسے دیکھ نینا کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی اور ذہن تیزی سے شیطانی جال بننے لگا۔ ہاں، مجھے ایسے ہی کرنا ہوگا، وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کرتے ہوئے بولی، اور ایک نمبر پر کال کرتی اس نے کچھ تصویریں سینڈ کی تھیں۔ مجھے ان تصویروں کو ابھی ایڈٹ کر کے بھیجو، سمجھ آئی؟ 15 منٹ کے اندر اسے وہ تصویریں موصول ہو گئی تھی جو اس نے ایڈٹ کروانے کے لیے بھیجی تھی، جنہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ جھلکی۔ اب تمہارا مستقبل میرے ہاتھوں میں ہے نہال، وہ خود سے ہی بڑبڑاتی ہوئی بولی جب اگلے ہی پل فرحان کو ہوش آنے لگا تھا۔ اس کو کسمسا کر اٹھتے ہوئے دیکھ اس کے قریب ہوئی۔ فرحان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی جب وہ اپنا درد سے پھٹتا سر تھامتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ تم کون ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے بولا اور اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ارے فرحان، تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہاری منگیتر ہوں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے بولی جب وہ ایک دفعہ پھر اپنا درد سے پھٹتا سر تھام گیا تھا۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں ہوں میں؟ وہ ہاسپٹل کی دیوار دیکھتے ہوئے کرلایا تھا جب اس کا سر دبانے لگی۔ فرحان، لیٹ جاؤ، تمہیں کچھ یاد نہیں، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دیکھو مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں، ہم ایک ساتھ تھے، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی جب اسے ذرا ذرا نینا کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم میری فیانسے ہو؟ اس کی چھٹی حص اسے اشارہ کر رہی تھی۔ تبھی وہ مشکوک لہجے میں بولا جب نینا اپنے فون سے تصویریں نکال کر اسے دکھانے لگی، یہ دیکھو فرحان، ہماری منگنی کی تصویریں۔ وہ اس کو فوٹوز دکھاتے ہوئے بولی اور اپنے کچھ ایسے لمحات کی تصویریں بھی دکھائی جسے دیکھ کر ماننے سے وہ انکاری ہوا تھا اور نظریں چرا گیا۔ لیکن باقی سب کہاں ہیں میرے گھر والے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ نکلی آنسو بہانے لگی تھی۔ آخر میں کیسے بلا لیتی تمہارے گھر والوں کو فرحان، جو مجھے قبول ہی نہیں کر پاتے؟ میں تمہاری سیکرٹری تھی اور تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی ایک آفس کی امپلائی سے کروا دی جس کی تمہارے پر بری نظر تھی۔ اس کے بہتان لگانے کی وجہ سے ہی تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ نہ ہی اسے تم نے دل سے قبول کیا، نہ ہی میں نے، کیونکہ وہ ہمارے بیچ آ گئی تھی، اور ابھی تمہارے گھر والے چاہتے ہیں کہ تم اسی لڑکی کے ساتھ رہو، اس لیے وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، اور تم نے اس وجہ سے ہی ان کو کچھ نہیں بتایا ہمارے بارے میں۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی مگر میں کیا کروں گی؟ میرا تو تم سے تعلق جڑ چکا ہے، اب کوئی مجھے نہیں اپنائے گا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے بول رہی تھی، جبکہ فرحان کو دل ہی دل میں اپنے اوپر پشیمانی ہونے لگی اور یقین بھی نہیں آیا کہ آخر وہ اس حد تک کیسے گر سکتا تھا، مگر یہ سوچ سوچ کر طے اشارہ تھا کہ نہال نام کی لڑکی اتنی گھٹیا کیسی ہو سکتی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ گھر میں لے کر جاؤں گا اور تم سے ہی شادی کروں گا۔ اگر میں نے تم سے تعلق جوڑ ہی لیا ہے تو میں تعلق توڑنے پر یقین نہیں رکھتا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا، جبکہ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اپنی پہلی کامیابی پر۔ ایک پوری رات اور ایک پورا دن گزارنے کے بعد اگلے روز شام کو وہ نینا کے ساتھ گھر داخل ہوا، جبکہ سبھی پریشانی سے اس کی جانب لپکے۔ فرحان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے ماں باپ فوراً سے اسے تھام کر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگے جب وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ فرحان، آپ کہاں تھے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنی کالز کی، اتنی پریشان ہو گئی تھی میں آپ کے بارے میں، رات کو سو بھی نہیں پائی، کھانا تک نہ کھایا، کہاں تھے آپ؟ اور یہ آپ کو اتنی چوٹیں کیسے آئیں؟ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے سسک کر بولی تھی جب اس کا ہاتھ اگلے ہی لمحے نفرت سے جھٹک گیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا یہی وہ لڑکی ہے جس کا نینا نے ذکر کیا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ یوں جھٹکے جانے پر زمین پر گری تھی۔ فرحان کی بہن نے فوراً اسے اٹھایا تھا۔ بھائی اب کیا کریں، ایسا کیوں ٹریٹ کریں بھابھی کو؟ رانیہ نے بیچ میں آتے ہوئے کہا، کیونکہ اسی لائق ہے یہ۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا، آپ شاید بھول رہے ہیں بھائی، آپ کی بیوی ہیں یہ۔ وہ فرحان کو احساس دلاتے بولی جو اس بات میں سر ہلا گیا تھا، لیکن اب نہیں رہے گی کیونکہ میری شادی اس سے پسند کی نہیں ہوئی، نہ ہی میں اسے چاہتا ہوں۔
وہ اگلے ہی لمحے سب پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا کہ آخر اس لڑکے کو ہو کیا تھا؟ ایک طرف اس لڑکی سے محبت کے دم بھرتے نہیں تھکتا صبح سے شام، اور آج وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت ہی نہیں کرتا۔ آخر تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے لڑکے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنی ہی مرضی سے شادی کی تھی تم نے نہال سے، اس کو خود اس گھر میں لائے تھے، دن رات تم اس کی تعریف میں مالا جپتے تھے، اور اب تم ہی کہہ رہے ہو کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے۔ آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس کے باپ نے آگے آتے ہوئے اس کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا، جب وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ پتہ جو نہیں تھا مجھے کچھ اس کے بارے میں، مگر اب سب کچھ پتہ چل گیا۔ خیر نینا، مجھے کمرے میں لے کر چلو۔ وہ سب کو روکھے لہجے میں دیکھ نینا سے مخاطب ہوا، جو نہال پر ایک طنزیہ نظر ڈال کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے کمرے میں لے جا چکی تھی، جبکہ سارے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے۔ بیٹا تم فکر مت کرو، پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس کی عقل تو میں ٹھکانے لگاؤں گی، اس کی ساس نے آگے آتے ہوئے سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا، جب وہ بری طرح رو دی۔ یہ کیا ہو گیا آنٹی؟ فرحان ایسے تو نہ تھے، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی۔ جب اس کے آنسو پونچھ گئی، انہیں اپنے بیٹے سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ فرحان کے لیے کچن میں سوپ بنانے لگی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ اس کے لیے کچھ لائٹ سا بنانا چاہتی تھی۔ جب نینا تن فن کرتے ہوئے اندر آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہٹو، مجھے فرحان کے لیے کچھ بنانا ہے، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی، جب وہ بھی اس کا ہاتھ جھٹکی۔ تمیز سے نینا، اگر میں تمہیں یہاں برداشت کر رہی ہوں تو وہ صرف فرحان کی وجہ سے، ورنہ میں تمہیں یہاں سے نکال باہر کر دی، سمجھ گئی تم؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آخر کار چٹک پڑی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتی کہ وہ جس لڑکی کو انتہا کی نفرت کرتی تھی، فرحان اسی کو اس کی سوتن بنانے کے لیے لے آیا تھا۔ وہ اب اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا، اور وہ نینا جس کو بار بار فرحان سے نکال دینے کا کہتی، آج وہ اسی لڑکی کو لے آیا اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے۔ پھر وہ یہ سب کیسے برداشت کر لیتی؟ اس کی بس ہو چکی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، مگر وہ آنسوؤں کو بمشکل ضبط کر رہی تھی۔ کم از کم وہ اس لڑکی کے سامنے تو رو کر اپنا عہدہ نیچے نہیں گرانا چاہتی تھی۔ اوہ، تو بہت اکڑ آ گئی ہے تم میں، یہاں بڑے گھر میں رہتے ہوئے، مگر یہ بات مت بھولو مائی ڈیئر، اب بہت جلد یہ جگہ میری ہوگی، فرحان میرا ہوگا، اور اس پر قبضہ بھی میرا ہوگا، اور یہ دولت، یہ شہرت، سارا کچھ میرے پاس ہوگا، اور تم صرف اس گھر میں نوکرانی کی سی حیثیت رکھو گی، اور زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے تمسخرانہ نظروں سے بولی تھی، جب نہال دانت کچکچا کر رہ گئی، اگر تمہیں کچھ بنانا ہے تو میرے بعد میں بنانا۔ نہال اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہ خود سے بولی، اور آگے بڑھ کر سوپ جو بن کر تیار ہو چکا تھا باؤل میں انڈیل کر فرحان کے کمرے کی طرف لے گئی، جبکہ نینا اپنے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی، اس کو تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ تبھی لگے ہاتھ اس نے پاس کھڑی ملازمہ سے کہا، فریش جوس بنانے کے لیے اور ایک دو چیزیں جو وہ فرحان کو جا کر دے سکتی اور اپنے نمبر بنا سکتی، کہ یہ چیزیں اس نے بنائی ہیں۔ جیسے ہی وہ گہرا سانس بھرتی کمرے میں داخل ہوئی تو فرحان کی زیرک نظروں نے اس کا اوپر سے نیچے تک محاصرہ کیا تھا۔ تم کس سے پوچھ کر آ رہی ہو میرے کمرے میں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سلگتی نگاہوں سے بولا تھا، جب وہ ضبط کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی۔ آج تک تو یہ کمرہ اس کا بھی تھا، مگر اب کمرے اور اس کے دل میں رہنے والا مکین اس سے ہی دریافت کر رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنا چاہتے تھے، جب وہ اس کی بات کو تانستی کرتے ہوئے اس کے آگے آئی کہ اور اس کی گود میں سوپ کا باؤل رکھا، پہلا چمچ بھرتے اس کے منہ کے قریب کر گئی، جو اسے غصے سے گھورا تھا۔ کیا تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اور میڈم تم مجھے جواب دینے کی بجائے اپنی ہی تھوپے جا رہی ہو۔ وہ اس کے جانب دیکھتے ہوئے قہر بری نگاہوں سے بولا تھا، اور اس کا ہاتھ زور سے تھام گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنے سخت تھی کہ اس کی کلائی پر سرخ نشان چھوڑنے لگی تھی۔
آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اب چہرے پر بہہ نکلے۔ بہت بند باندھ لیا تھا اس نے، اب وہ سسکیوں سے رونے لگی، جبکہ فرحان کو اس کا یہ رونا دھونا بھی صرف ایک ناٹک لگ رہا تھا، مگر جانے کیوں دل میں ایک تکلیف ہو رہی تھی، جیسے ان آنکھوں کو وہ کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب یہ نکلی آنسو کیوں بہا رہی ہو میرے سامنے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان آنسوؤں سے میں پگھل جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی خام خیالی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بس کرنے والے لہجے میں بولا، جب وہ زخمی نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر رہ گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو وہ ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، میرے لیے آپ کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی۔ آپ یہ سوپ پئیں گے تو میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ ایک آئی برو اچکا کر رہ گیا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھ کر اسی پر حکم چلا رہی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں یہ سوپ پیوں گا؟ ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگلے ہی پل وہ چمچ اس کے منہ میں ٹھونس گئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس کی جرت کو ملاحظہ کرنے لگا، جو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس پر دھونس جما رہی تھی۔ میں نے کہا نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمرے سے چلی جاؤں تو یہ سوپ چپ چاپ پی لیجئے، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ وہ نظریں اس کے اوپر گاڑے ہوئے بولی اور ایک کے بعد ایک چمچ اس کو پلانے لگی۔ وہ جو اس کا سوپ گرا دینا چاہتا تھا، مگر ہاتھ روک کر رکھ گیا۔ ایک تو وہ سوپ پینے سے آسانی سے جا رہی تھی، دوسرا سوپ نہایت لذیذ تھا، اس لیے وہ منع نہیں کر پایا تھا۔ ہاسپٹل کی کڑوی دوائیاں کھا کھا کر اس کے منہ کا ذائقہ ویسے بھی بگڑ چکا تھا۔ نینا پتہ نہیں کہاں رہ گئی تھی، جو اس کے لیے کچھ لینے گئی تھی۔ بھوک سے نڈال ہوتے آخرکار اس نے پورے کا پورا سوپ کا پیالہ چٹ کر دیا۔ یہ دیکھ کر نہال کو بہت خوشی ہوئی، مگر وہ اپنی خوشی کو لبوں پر نہ لائی تھی۔ جانتی تھی اگر وہ ذرا سا بھی مسکرائی تو وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ آرام سے اس نے سوپ کا باؤل اپنے ہاتھوں میں رکھا، جب اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا تھا، تمہارا بنایا گیا سوپ تو میں نے پی لیا ہے، مجھ سے شکریہ کی امید نہ کرنا، اور جتنا جلدی ہو سکے میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، اب تنہا یہاں وہاں نہیں جا سکتے، آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے بولی، جبکہ اس بات کا پس منظر سمجھ کر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ یقیناً وہ اسے واش روم جانے کے بارے میں کہہ رہی تھی، کیونکہ اب بھی وہ نینا کے سہارے سے ہی بمشکل اوپر آیا تھا اور اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہاں تو وہ نینا ہے نا، وہ اس کی جانب دیکھتے اور جتاتے لہجے میں بولا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آخر آپ ایک ہی کمرے میں تنہا اس کے ساتھ کس رشتے سے رکیں گے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ لب بینچ کر رہ گیا تھا، کہ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی، چاہے وہ نینا سے کمیٹڈ تھا، مگر کبھی بھی ایک کمرے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ پتہ نہیں ایک رات کیسے اس کے نزدیک جا کر وہ غلطی سرزد کر بیٹھا تھا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں آج میں رات یہیں رکوں۔ جب آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو میں خود ہی دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اس کو صاف جواب دیتے ہوئے اس کے منہ پر تالا لگا گئی تھی، جبکہ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ آخر اس لڑکی کے منہ میں زبان کہاں سے آ گئی تھی۔ نینا جو ہی سوپ لے کر اندر آئی تو اس کے سوپ کا خالی باؤل دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اس کو تو لگا تھا کہ اس نے ذرا بھی وہ سوپ پیا نہ ہوگا، بلکہ اسے کمرے سے باہر نکال کھڑا کیا ہوگا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ فرحان، یہ دیکھیں، میں آپ کے لیے سوپ اور جوس لائی ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، جیسے ہی اس نے ایک چمچ فرحان کے منہ میں ڈالا، فرحان کے منہ کا ذائقہ بگڑا تھا۔ رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے یہ سوپ، پی چکا ہوں۔ وہ نہال کے بنائے گئے سوپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ کلس کر رہ گئی۔ تو پھر جوس ہی پی لو، اس کے منہ کے آگے اورنج جوس کا گلاس کرتے ہوئے بولی تھی، جب نہال کے لبوں پر مسکراہٹ چھل گئی۔ کیا تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ وہ اورنج جوس نہیں پیتے، مینگو جوس پیتے ہیں؟ وہ پیچھے سے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی تو فرحان 2 لمحوں کو دنگ رہ گیا۔ وہ جو اس کو کہنے ہی والا تھا، اس کے منہ سے نہال نے بات چھین لی۔
آخر یہ لڑکی کیسے جانتی تھی کہ اسے مینگو جوس پسند ہے، اور جو لڑکی اسے محبت کرتی تھی اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اورنج جوس نہیں پیتا بلکہ اورنج جوس سے الرجک ہے۔ وہ جل بن کر رہ گئی تھی، جانے انجانے میں اس سے فاش غلطی ہو گئی تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے فرحان سے مخاطب ہوئی، او ہو، آج کل سر پہ اتنا کچھ سوار ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ تم اس جوس سے الرجک ہو۔ وہ آنکھوں میں نکلی آنسو بھرتے ہوئے بولی جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ رونے کی کوئی بات نہیں ہے نینا، تمہیں بھی کافی چوٹیں ہیں، تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، وہ اس کو جانے کے لیے کہتا ہوا بولا جب وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ چلا تم سے جا نہیں رہا تو پھر تمہیں کسی کی ضرورت ہوگی نا، تو میں تمہارے پاس اسی کمرے میں رک جاتی ہوں، وہ چاپلوسانہ انداز میں بولی جب وہ سینے پر اپنے بازو لپیٹ کر رہ گئی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنے کمرے میں رہنے دوں گی؟ پیچھے سے نہال کی تیز آواز پر وہ جل بن کر جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور عین اس کے مد مقابل آئی تھی۔ ہاں میں یہاں رہوں گی، کون نکالے گا مجھے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی جب اگلے ہی پل نہال نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اس کا منہ دیکھتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی اور دھکا دیتے ہوئے کمرہ بند کیا۔ وہ باہر شاک میں گری اسے دیکھ رہی تھی، اور جب منہ پر دروازہ بند ہوا تو اسے ہوش آیا اور وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آج میں سوؤں گی فرحان کے ساتھ، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس نے تو جیسے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی، اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ فرحان اس کا یہ دبنگ انداز بڑی حیرت بڑے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ اس لڑکی سے بالکل مختلف تھی جس لڑکی کا نینا نے نقشہ کھینچا تھا، لیکن وہ جانے انجانے میں یہ بات نوٹ نہیں کر پایا تھا کہ نینا کو کمرے سے باہر نکال دینے پر اس نے ایک بھی لفظ نہیں کہا تھا اس کی حمایت میں، بلکہ وہ چپ چاپ یہ انداز دیکھتا رہا تھا۔ اب بھی وہ گہرا سانس بھرتے پلٹی تھی اور واش روم جا چکی تھی اپنا نائٹ ڈریس بدلنے۔ کچھ سوچتے اس نے وائٹ کلر کی سلیو لیس نائٹی پہنی تھی جس کی لینتھ اس کے گھٹنوں تک تھی۔ اس نے جیسے وہ نائٹی پہن کر اپنی جانب دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ فرحان ہی اس کے لیے لے کر آیا تھا، مگر آج تک اس نے پہننے کی جرت نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ نائٹی پہن کر باہر آئی تو فرحان دنگ نظروں سے اس کی خوبصورتی دیکھنے لگا۔ اس کے ابھار کافی حد تک جان لیوا لگ رہے تھے اور اس کا گلا بنجر ہونے لگا۔ شاید اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو وہ یقیناً اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ پر پٹک ڈالتا اور اپنی مردانگی کا خوب ثبوت دیتا اسے دیکھ کر اگلے ہی لمحے وہ جو اپنے جذبات بے قابو ہوتے محسوس کر رہا تھا لب بینچ کر رہ گیا۔ ضرور اس کی کوئی ٹرک تھی اسے اپنی جانب راغب کرنے کی۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ نینا اس سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آنے لگی اسے لگا کہ وہ اسے اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آئی اور بیڈ پر ایک گھٹنا رکھتے ہوئے آگے کو جھکی، اس کی رعنائیاں دیکھ کر وہ تھوک نکل کر رہ گیا تھا۔ وہ جو اس پر غصہ ہونے اور دھاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اپنی بات تک بھول گیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ ان نرم سی رعنائیوں کو چھو کر دیکھے کہ یہ محسوس کیسے ہوتی ہیں۔ اس کے لبوں کو دیکھتے اسے شدت سے پیاس لگی تھی۔ دل کیا تھا اس کو بھی اپنے لبوں کی حراست میں لے لیں، مگر اس کی انا کا کیا جو بیچ میں آڑے آ رہی تھی۔ تم یہاں نہیں سو سکتی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں قریب آنے کی اجازت دی ہے میں نے؟ تمہارے یہ اوچھے ہتھکنڈے مجھ پر نہیں چلیں گے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دانت کچکچاتے ہوئے بولا جب وہ اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا اب اتنا بھولا بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ میرے ساتھ رات رنگین کرنا چاہتی ہو نا، تاکہ میں نینا کو گھر سے باہر نکال دوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے سر تھام گئی تھی۔ آپ اور آپ کی خوش فہمیاں، آپ کو کیوں کر لگا کہ میں آپ کے قریب آ کر آپ کو رجھانا چاہتی ہوں؟ آپ میں ہے کیا؟ آپ اتنے بھی کوئی ہینڈسم نہیں ہیں۔ میں ہی تھی جو آپ کی محبت سے محبت کرتی تھی۔
میں نے کبھی آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ سے محبت نہیں کی، نہ آپ کی خوبصورتی سے، سمجھے آپ؟ اب ہٹیے۔ وہ اس سے ٹکا جواب دیتے ہوئے اس کے قریب سے تکیے کو کھینچ گئی جس پر اس نے کوہنی ٹکائی ہوئی تھی۔ اس کے اس طرح تکیے کھینچنے پر وہ ذرا سا کراہا تھا جب وہ لب بھینچ گئی۔ یہ تکیہ چاہیے تھا مجھے، مری نہیں جا رہی میں آپ کے ساتھ سونے کے لیے، وہ ناک سکیڑتے بولی اور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا تھا اور صوفے پر جا کر لیٹی، جبکہ وہ آنکھیں بڑی کیے اس کا یہ انداز دیکھنے لگا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سوئے گی اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، مگر اس نے اس کی خوش فہمیوں پر بالٹی بھر کر پانی پھینک دیا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو اب صوفے پر لیٹی تھی۔ نائٹی چھوٹی ہونے کے باعث اس کی عریاں ٹانگیں اس کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ ایک وہ لڑکی تھی جو کچھ نہ کر کے بھی اس کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی، اور اسی چیز کا تو اس کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو بھی گئی اور اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر یہ لڑکی میرے ضبط کا امتحان کیوں لے رہی ہے؟ وہ اپنے بال دبوچ کر بولا، خود سے خود کلامی کرتے ہوئے۔ آخر کیوں میں اس کی جانب مائل ہو رہا ہوں؟ کیوں مجھے یہ لڑکی اپنی باہوں میں اسی وقت چاہیے؟ وہ دل ہی دل میں خود پر غضبناک ہوتے ہوئے بولا۔ جب سونے کی ناکام کوشش کرتی اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی تھی، مگر 2 منٹ بعد اس کی آنکھیں دوبارہ کھل چکی تھیں اور اس کی سفید دودیا ٹانگوں پر نظریں جا ٹھہری۔ اس کا گلا گہرا ہونے کے باعث اس کو اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا اس کے قریب جائے، اسے چھو کر دیکھے کہ وہ کس طرح کی موم کی گڑیا تھی، مگر 4 گھنٹے اس کی کشمکش میں گزر چکے تھے۔ اب تو 2 بج چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب تو اسے واش روم جانے کی شدت سے طلب محسوس ہو رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، خود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ وہ اس بے حس لڑکی کو جگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس لڑکی کا احسان لینا پڑے، مگر ہائے یہ طبیعت، اس سے تو لڑکھڑا کر بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ لڑکھڑا کر اٹھنے کی کوشش کرتے وہ ناکام ہوتے، اگلے ہی پل منہ کے بل گرا جب اس کی کراہ پر وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ فوراً تیزی سے اس کی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے جو صاف نیند کا خمار ظاہر کر رہے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ کہیں آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ پاؤں پر لگی تو نہیں؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کبھی اس کا ہاتھ کبھی اس کے گھٹنے دیکھنے لگی۔ ایسا کرتے وہ کوئی پاگل ہی تو لگ رہی تھی جو کسی کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی۔ پھر آخر کیسے وہ ایک مطلبی اور دولت پرست عورت ہو سکتی تھی جو اس پر بہتان لگاتی؟ وہ 2 لمحے کو سوچ کر رہ گیا تھا۔ آپ نے اگر جانا ہی تھا واش روم میں تو مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ جب وہ ایک آئی برو جھکا کر رہ گیا تھا۔ لڑکی ہوش کے ناخن لو، آخر تم مجھ پر چلا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنگ کر بولا جب وہ اپنی زبان کو لگام دے گئی تھی۔ یہی نہ ہو کہ وہ اسے گھر سے باہر نکال دے، اس لیے چپ ہو گئی تھی اور چپ چاپ اسے کھڑا ہو کر سہارا دینے لگی۔ جب اگلی ہی پل وہ اس کی کمر میں ہاتھ رکھ گیا تھا، نہال کے پورے جسم ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا یہ لمحہ ان دونوں کو اتنا قریب لے آئے گا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے فرحان کو اس کی مخملی بدن کا احساس ہوا۔ جذبات شدت سے اور منہ زور ہونے لگے، جبکہ ایک ہاتھ نہال نے اس کی کمر پر رکھا اور اسے سہارا دے کر چلنے لگی۔ پھر جب وہ ایک بار پھر لڑکھڑانے لگا تو نہال نے اسے سہارا دیا تھا اور واش روم لے کر گئی۔ اندر لے کر جاتے اب اس کے بیٹھنے کا بھی مسئلہ تھا۔ آنکھیں بند کر لیتی ہوں میں، اب اپنے پینٹ اتاریے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ تم اس طرف منہ کرو شرافت سے، اس کی جانب دیکھتے وہ حیرت سے بولا تو وہ خجل سی ہو کر رہ گئی، جیسے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے، وہ منہ بنا کر بولی اور ساتھ ہی دوسری طرف منہ کر لیا تھا، جبکہ وہ سرخ چہرے سے اپنا کام کرنے لگا۔ جب وہ فارغ ہوا تو وہ گلا کھنگاتے اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ اس کے گلا کھنگانے پر اس نے فوراً جھٹکے سے اسے دیکھا اور اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا،
جیسے ہی وہ دونوں کمرے سے آنے لگے وہ ڈس بیلنس ہوا، اس کو لیے ہی گرا۔ اس کو بچانے کے چکر میں نہال نیچے ہو گئی، جبکہ اس کا بھاری بھرکم وجود نہال کے اوپر گرا تھا۔ اس وقت نہال کی رعنائیاں اس کے سینے تلے دبی ہوئی تھیں، جبکہ اس کے لب نہال کے لبوں پر پیوست تھے۔ اس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اگلے پل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں بھرتے ہوئے گھونٹ گھونٹ اس کی سانس سے پینے لگا، کبھی اس کے لبوں کو کھینچتا اور کبھی اس کے منہ میں زبان ڈالتا۔ زبان سے زبان کا ٹکراؤ کتنا لمبا ہوا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا۔ جب نہال کی سانسیں اٹکنے لگی تو اس نے فرحان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے جھنجھوڑنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے، وہ اسے دور کرتے ہوئے بولی جب اس کی گردن پر دانت گاڑ گیا تھا۔ کیوں بیوی ہو تو میری، اور بہتان بھی تو لگایا تھا تم نے مجھ پر کہ میں نے تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تو اب میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی دھڑکنوں کو مسلتے ہوئے بولا تھا جب وہ سسک اٹھی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، وہ اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولی، مگر اس کے ہاتھ آگے سے اور زیادہ بے باک ہو گئے کہ وہ سرخ چہرے سے اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ طبیعت آپ کی اتنی خراب ہے اور مشٹنڈوں والی حرکتیں جا نہیں رہی، وہ تنگ کے بولی جب اگلے ہی پل وہ اس کے دوبارہ لبوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتے اور چوسنے لگا اور اسے دور کرنے کی جتن کرنے لگی تھی، مگر ایسا ممکن نہ لگتا تھا۔ آخرکار آدھے گھنٹے اپنے جذبات اس پر انڈیلنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوا، جبکہ وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کیا ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ اپنا حق ہی تو لیا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گردن اکڑا کر بولا جب وہ تیکھی نگاہ سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بھی زمین پر لیٹے لیٹے وہ اسے جتانا نہ بھولی جب وہ شرمندہ ہوا تھا اور اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ جب نہال نے اس بھاری بھرکم وجود کو اٹھایا تھا اور بیڈ پر ڈالا، اگلے پل وہ بھی اس سے بیڈ پر کھینچ چکا۔ اب اتنا سب کچھ ہو گیا تھے، اس لیے بیڈ پر سو جاؤ، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حکم بھرے لہجے میں بولا۔ جب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ کر پائی، وہ اسے بتا نہیں پایا تھا کہ اس کی قربت کے لمحات میں اس کی دھندلی یادیں واپس آنے لگی تھی۔ ایسے کئی قربت کے پل اس کی آنکھوں میں گھوم گئے، اس لیے وہ اس سے بے رخی نہیں برت پا رہا تھا۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ نینا سچی ہے یا جھوٹی۔ وہ اسے آغوش میں لیے کب سویا اسے معلوم تک نہ ہوا۔ جیسے ہی صبح ہوئی دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس طرح بدتمیزی سے دروازہ کھٹکھٹانے کی جرت کس کی ہوگی۔ وہ اٹھی تھی اور آنے والے کو جلانے کے لیے دروازہ عین سامنے کھول دیا، جبکہ نینا اس کو نائٹی میں موجود دیکھ اس کی گردن اور کندھے پر قربت کے جارحانہ نشان دیکھ غصے سے جل بھن گئی تھی۔ تم اس غلیظ لباس میں کیا کری ہو لڑکی؟ کیا تم میرے فرحان کو اپنی جانب راغب کرنا چاہتی ہو؟ وہ آگے آتے ہوئے اس کی گردن دبوچتے بولی، جب اگلے پل وہ رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر گئی تھی۔ نینا ڈارلنگ، یہ تمہاری خصلت ہے، میری نہیں۔ بھلا میں اپنے ہی شوہر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کیوں کروں گی جبکہ وہ خود مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اسے جتاتے لہجے میں بولی اور اسے دھکا دیتے واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے فرحان کو دیکھنے لگی۔ فرحان، یہ تم نے کیا کیا؟ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا، تو پھر اس لڑکی کے قریب کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب فرحان گردن کھجا کر رہ گیا تھا۔ یار میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور میں تو پھر بندہ بشر ہوں، بہک گیا۔ وہ کندھے اچکاتے بولا جب وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ چلو تمہیں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا نا میں، وہ اسے جتاتے لہجے میں بولا جب وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ چلو میں تیار ہونے میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ وہ اس کی من پسند پینٹ شرٹ نکال کر لائی تھی۔ شرٹ تو وہ اس کے قریب آتی اسے پہنا چکی تھی، مگر جیسے اس کے ہاتھ فرحان کی پینٹ پر گئے تو وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گہرے لہجے میں اندر تک اترتی ہوئی نظروں سمیت بولا تو وہ ہچکچا کر رہ گئی تھی اور فوراً اس سے دور ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پینٹ پہن لو، پھر میں آ جاؤں گی تمہیں نیچے لے جانے کے لیے۔ جیسے وہ کمرے سے باہر گئی تو وہ پینٹ پہن کر تیار ہو چکا تھا،
جیسے ہی وہ دونوں نیچے آئے، نہال پہلے ہی نیچے موجود تھی اور اس کے نیچے آتے ہی نینا فرحان کے ساتھ کرسی پر براجمان ہو چکی تھی۔ جب نہال نے یہ منظر دیکھا تھا تو وہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارے بیٹا، تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ فرحان اور نینا کو جھی بھر کر کھاتے دیکھ، اپنی بہو کو خالی پلیٹ بیٹھے دیکھ اس کی ساس کو ذرا اچھا نہ لگا۔ تبھی وہ اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بولی، جی آنٹی میں کھاتی ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے نینا کا قیام یہاں بڑھتا چلا گیا۔ 1 ہفتے، 2 ہفتے، یہاں تک کہ 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ وہ فرحان کے قریب ترین ہوتی جا رہی تھی اور یہ بات اس کو اندر ہی اندر ختم کرتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس نے فرحان کو سچ میں چاہا تھا، جبکہ اس کے گھر والے نینا کی بے جا مداخلت کرنے سے بہت پریشان تھے۔ نہ صرف وہ فرحان کی زندگی میں آ رہی تھی بلکہ اس گھر کے فیصلوں میں بھی مداخلت کرنے لگی تھی۔ یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، کھانا یہ بننا چاہیے، اسے ایسے کپڑے چاہیے، اسی طرح طرح کی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ جو ان کو ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی، وہ کافی دفعہ فرحان کو سمجھا چکے تھے، مگر فرحان بھی جیسے اپنی ہی ضد کا پکا تھا۔ اس کی بیرونی چوٹیں تو منمل ہو چکی تھیں مگر اس کے چلنے کی صلاحیت ابھی تک برقرار نہیں ہوئی تھی۔ اسے ابھی بھی چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی اور وہ سہارا نہال تھی، مگر آج اس کی ساس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ یہ سب کئی ہفتوں سے دیکھ رہی تھی، اس لیے آج انہوں نے لاؤنج میں جب سارے بیٹھے بات چیت کر رہے تھے تو نہال کو مخاطب کیا، نہال تم ابھی تک بیٹھی ہو، تیار نہیں ہوئی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو اچنبھے سے انہیں دیکھنے لگی۔ جی، وہ کچھ انجان لہجے میں بولی، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ شہریار آ رہا ہے، اس کے ساتھ آج تم ڈنر پر جا رہی ہو۔ میں تمہارے کمرے میں تمہارا ڈریس رکھوا چکی ہوں، تیار ہو کر فٹافٹ نیچے آ جاؤ۔ جہاں اسے ڈنر کے پلان پر حیرت ہوئی تھی وہاں شہریار کا نام سنتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی۔ کیا واقعی شہری آ رہا ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے جب وہ خوشی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ سارے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شہریار تھا کون اور نہال اس کے آنے پر اتنا خوش کیوں ہو رہی تھی۔ ان کی بات سنتے وہ فوراً کمرے میں گئی تیار ہونے کے لیے، جبکہ فرحان اس کی یہ تیزی دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ شہریار تھا کون اور اس کی بیوی اتنا خوش کیوں ہو رہی تھی اور تیار ہونے تک چلی گئی؟ جیسے ہی وہ سرخ رنگ کے فراک میں تیار ہو کر نیچے آئی تو فرحان کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کوئی پری پیکر ہی لگ رہی تھی جو اس کے دل کی دھڑکنیں لوٹ کر لے گئی تھی۔ آنٹی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ ان کے سامنے گھوم کر بولی جب وہ خوشی سے اٹھتے ہوئے کئی ہزار کے نوٹ اس کے سر پر سے وار کر ملازمہ کو دے چکی تھی۔ بہت پیاری۔ کچھ ہی دیر میں ایک ڈیشنگ سا لڑکا اندر آیا اور سب سے مسکرا کر ملنے لگا۔ جب اس نے فرحان کے آگے ہاتھ کیا تو وہ کڑی نگاہ سے اس کا ہاتھ گھورنے لگا تھا، بلکہ ملانے کی زحمت نہ کی، جبکہ شہریار بھی اپنا ہاتھ بالوں میں پھیرتے کندھے اچکا کر پیچھے کی جانب مڑ گیا۔ تو چلے مائی لولی لیڈی، وہ اس کی جانب اپنے بازو کرتے ہوئے بولا، جب اگلے ہی پل وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اس کے ساتھ باہر چلے گئے تھے۔ سارے منہ اور آنکھیں پھاڑے اس کا یہ انداز دیکھ رہے تھے، جبکہ نینا بھی ٹکر ٹکر اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ وہ گھومنے کے لیے رات کے ٹائم باہر چلی گئی تھی، وہ بھی اپنی ساس کے کہنے پر؟ موم، اب اتنی رات کو اس کو کیسے بھیج سکتی ہیں باہر، وہ بھی ایک غیر مرد کے ساتھ؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ اپنی ماں کو گھرکتے لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں کیوں اتنی جلن ہو رہی ہے اور کیوں بتائیں ہم تمہیں کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ ویسے بھی کل کو تم نینا سے شادی کر لو گے، پر ہمیں تو نہال کی شادی کسی نہ کسی سے کرنی ہے نا، تو کیا اسے گھر بیٹھا کر رکھیں گے؟ تم نے اس سے رخ موڑ لیا ہے، ہم تو نہیں موڑ سکتے نا۔ وہ جس کے ساتھ چاہے مرضی جائے، جتنی دیر کے لیے مرضی جائے، تمہیں اس کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اس کو اپنی بیوی نہیں سمجھتے، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اس کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنی بیوی کی چال سمجھ کر مسکرا دیے تھے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا تمہاری ماں نے، تم اس معاملے میں مداخلت مت کرنا، اب وہ ہماری بیٹی ہے، ہم دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے اور کہاں شادی کرنی ہے، تم اپنی نینا پر دھیان دو۔
وہ تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولے، جبکہ اس نے نینا کو اشارہ کیا تھا جو اسے کمرے میں لے گئی۔ 3 گھنٹے بیت چکے تھے مگر وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی بے چینی حد سے سوا ہو چکی تھی۔ 1-2 بار تو وہ نینا کو نیچے اسے دیکھنے کے لیے بھی بھیج چکا تھا، مگر نینا جل بھن گئی تھی۔ یار، کیا تم نے مجھے ملازمہ سمجھ رکھا ہے جو بار بار اس کو دیکھنے کے لیے نیچے چکر لگوا رہے ہو میرے؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کیا بھول گئے ہو تم؟ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ مجھے نہیں لگتا وہ آ جائے گی، یہاں ویسے بھی تم اس کے کردار سے اچھی طرح واقف ہو، بتایا تھا نا میں نے تمہیں، وہ جتاتے لہجے میں بولی جب وہ اس سے جھٹک گیا۔ تمیز سے بات کرو نینا، وہ ابھی بھی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ رہتے اس کے کردار میں ایک بھی جھول نہیں دیکھا۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں لیتا اس پر الزام نہیں لگاؤں گا، نہ ہی اسے طلاق دوں گا۔ وہ اس کے منہ پر جواب مارتا بولا جب وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آج میں یہیں رہوں گی، مجھے نہیں لگتا وہ آئے گی، وہ اس کے ساتھ تکیہ سیٹ کرتے ہوئے بولی جب وہ اس کا تکیہ اٹھا کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔ اگر تمہیں سونا ہی ہے تو صوفے پر سو، کیونکہ میری بیوی بھی وہی سوتی ہے۔ وہ جانے انجانے میں جھوٹ بول گیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا نینا اس کے قریب سوئے۔ جانے کیوں؟ وہ ہمک کر نہال کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اس کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ آخر کیوں وہ اسے ضبط کی سولی پر لٹکا کر چلی گئی تھی؟ وہ دل ہی دل میں اسے محبت کرنے لگا تھا، مگر یہ بات زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اول روز ہی تو فرحان نے اس کی بے عزتی کر کے رکھ دی جب وہ واپس لوٹا تھا گھر میں۔ آخر وہ کس منہ سے اسے بتاتا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے؟ نینا کے ساتھ بس اسے جلانے کے لیے اور خود کو احساس دلانے کے لیے تھا کہ وہ اب اس کا نہیں بن سکتا، مگر یہ بات صرف ایک دھوکہ تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اب اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ بات اسے ان 3 گھنٹوں میں اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف آج رات وہ گھر نہیں آئی، جبکہ رات کو جب اسے واش روم جانے کی طلب ہوئی تھی تو وہ نینا کو آوازیں دینے لگا، مگر نینا کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ پلیز یار، میری نیند ڈسٹرب مت کرو، ویسے بھی اب تم تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگے ہو، میری نیند حرام مت کرنا، خود چلے جاؤ واش روم، اور مجھے اٹھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ صاف کورا جواب دے کر دوبارہ سو گئی، جبکہ وہ اس کی یہ انداز دیکھنے لگا۔ اگر یہ لڑکی کہاں سے اسے محبت کرتی تھی؟ آج تک تو وہ اس پر ظاہر نہیں کر پائی ایک بھی عمل سے کہ وہ اسے محبت کرتی۔ دوسری طرف نہال ہر وقت جی جان سے اس کی خدمت میں لگی رہتی، اور یہ ایک لڑکی تھی جس نے اس پر صرف الزام تراشی کی تھی۔ صبح تک اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، مگر وہ واپس نہیں آئی تھی۔ صبح اٹھ کر نینا کو اپنے بدزبان لہجے کا احساس ہوا تو وہ اس سے معافی مانگنے لگی تھی۔ معاف کرنا یار، تمہیں تو پتہ ہے نا میری نیند کتنی پکی ہے، کوئی مجھے نیند سے اٹھائے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، چلو میں تمہیں واش روم لے جاؤں۔ وہ اس سے مسکے لگاتی ہوئی بولی جب اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک گیا تھا۔ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور آرام سے چلنے لگا۔ 1 ماہ پہلے وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، مگر وہ صرف آزمانا چاہتا تھا، نینا کو بھی اور نہال کو بھی، جس میں نہال اس کے امتحان میں کھری اتری تھی۔ جیسے وہ چل کر نیچے آیا تو سارے اسے اپنے پیروں پر چلتا دیکھ بہت خوش ہوئے تھے۔ دیکھا آپ لوگوں نے میری محنت کا نتیجہ، فرحان ٹھیک ہو ہی گئے نا؟ نینا اس کے پاس آتے ہوئے اترا کر بولی، جب نہال جو رات گیسٹ روم میں رکی تھی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم رات کو کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے گلے لگا کر بولا، جب وہ کندھی اچکا کر رہ گئی تھی۔ آپ کو میری ضرورت ہی نہیں تھی، پھر میرا کمرے میں آنے کا کیا فائدہ؟ وہ منہ بنا کر بول رہی تھی جب اگلے پل وہ اسے تھام کر کھڑا کر گیا۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا، وہ اسے غصے سے دیکھتے بولا اور اپنے سینے اس میں بھیج گیا، جبکہ سب ششت سے کھڑے ہوئے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے انہیں تکنے لگے تھے، جبکہ نینا اس کے انداز پر جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ فرحان، کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا نہیں کر سکتے تم، میں تمہاری بیوی بننے والی ہوں، یہ نہیں، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی جب اگلے پل وہ رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر گیا۔
تم نے میری میموری لاس کا ناجائز فائدہ اٹھایا نینا۔ تمہیں کیا لگا میں ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت کھو چکا ہوں؟ مگر تمہاری غلط فہمی تھی۔ صبح مجھے سب کچھ یاد آ گیا، اور تمہارا یہ ڈرامہ بھی، کیسے تم نے میری بیوی پر الزام لگایا، میری نظر میں اچھی بننے کی کوشش کی، مگر اب میں سب جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تم ایک عورت کہلانے کے لائق نہیں ہو جو دوسری عورت کا گھر توڑنا چاہتی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اسے دھکا دیتے بولا جب وہ غضبناک نگاہ سے دیکھنے لگی۔ مر جاؤ تم، میں نے خواہ میں اپنی محنت ضائع کی، بچانا ہی نہیں چاہیے تھا تم کو۔ وہ پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اب نہال اسے تیکھی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اگر اب آپ کی یادداشت آ گئی ہو تو آپ اپنی اصل فارم میں آ جائیے، کیونکہ میں اب آپ کو منہ لگانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتی، وہ تنگ کر بولی، اور وہاں سے جانے لگی تھی جب وہ اسے باہوں میں بھر گیا۔ سبھی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مگر میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا بیگم، میں تمہارے ساتھ ہی اپنی زندگی اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے باہوں میں بھرتے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر پٹک چکا تھا اور اس پر حاوی ہوا، اس کو جا بجا اپنے لبوں سے مہکاتے وہ ایک کے بعد ایک شدت اس کے اندر منتقل کرتا جا رہا تھا۔ اس کمرے میں صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آپ ہر دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ نم لہجے میں بولی جب اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ اس کے آنسو چون گیا تھا۔ میں معافی کا طلبگار ہوں میری جان، کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، نہ ہی تمہیں بھلاؤں گا، مگر یہ دل جانتا ہے، دماغ بے شک تمہیں بھول گیا تھا، مگر اس دل میں تو تم بسی تھی نا، اس لیے تو تم سے دور نہیں رہ پایا۔ وہ اس کے لبوں کو کھینچتے ہوئے بولا۔ اس کے لب جا بجا اس کے سینے پر گردش کر رہے تھے، جبکہ اس کمرے میں نہال کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی فرحان کے لب نیچے گردش کرنے لگے تو اس کے جسم میں کپکپاہٹ محسوس کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ جانم کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ اٹکتے ہوئے سرخ لہجے سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیا میری جان؟ فرحان بےتابی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ ایک سانس میں آخر وہ کہنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ کیا؟ آر یو شور؟ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھا۔ نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں ہاتھ لگاتی ہیں۔ وہ شرم سے لبریز آنکھوں سمیت بولی۔ کہاں ہاتھ لگاتی ہیں؟ وہ اچنبھے سے بولا، جس پر نہال شرماتے ہوئے بولی میں نے سنا ہے ڈاکٹر پرائیویٹ پارٹ کو اپنے فنگر سے چیک کرتے ہیں۔ یہ کہتے وہ رونے لگی۔ اس کی معنی خیز بات پر فرحان مسکراہٹ دباتے بولا، وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ خوف سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی مزید روتے ہوئے بولی، مگر میں کپڑے نہیں اتاروں گی۔ اس کی بات پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ تمہارے لیے ڈیلیوری کے دن سرپرائز ہوگا میڈم۔ یہ کہتے وہ اس کے چھکے چھڑا گیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر دانت کاٹ گئی اور حیرت سے اس کی پیش قدمی دیکھنے لگا۔ تم نے یہ سب کیا اب سے سیکھ لیا؟ وہ آنکھیں نچاتے ہوئے بولا، جب وہ بھی کندھے اچکا گئی تھی۔ آپ کی سنگت میں سب کچھ ممکن ہے، وہ شریر لہجے میں بولی تو ایک دفعہ پھر اس سے کمفرٹر میں گم ہو گیا تھا اور صبح کو رات بنا کر ہی دم لیا اس نے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈیلیوری کا دن بھی آ گیا۔ یہ دیکھتے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ڈاکٹر کے ساتھ آج وہ بھی آپریشن تھیٹر میں موجود تھا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے چلائی، جو مسکراتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ باہر کے ملک میں ڈیلیوری کروانے کا یہی تو فائدہ ہے کہ یہاں آپ کا اسپاؤس ڈیلیوری کے دوران آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر ہی اپنے بچے کو اس کی گود میں بھرا، جب وہ خوشی سے نم آنکھیں لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تھی۔ فرحان کے یہاں ہونے سے اس کا ڈر کم ہوا تھا، بلکہ وہ خوش قسمت محسوس کر رہی تھی خود کو کہ وہ ایسے نازک لمحے میں اس کے ساتھ تھا جہاں ان دونوں نے مل کر اپنے بیٹے کا استقبال کیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔